بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بوڑھی ماں کو آخری عمر میں کینسر ہوا تو بیٹوں نے علاج کرانے کی بجائے اسے گھر کے صحن میں زندہ دفنا دیا اور خود شہر کام پر چلے گئے۔ تینوں نے خوب پیسہ کمایا، شادیاں بھی کر لیں، مگر ایک دن کاروبار تباہ ہوا تو ماں کی زمین بیچنے کا ارادہ کرتے گھر پہنچے، جہاں پرانے گھر کی بجائے عالی شان بنگلہ تھا۔ کس کا دروازہ کھلتے ہی سب کے منہ حیرت سے کھلے رہ گئے۔ دوستو، آج کی کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جس پر ہمیں بھی یقین نہ ہوا، لیکن جب یقین آ گیا تو سوچا کہ آپ سب تک یہ حقیقت پہنچائیں، آپ کو پتہ چلے کہ انسانیت کس حد تک مفلوج ہو کے رہ گئی ہے۔ آج کی کہانی سن کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ کہانی مجھے مجرم نے خود سنائی ہے، آئیں اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ ہم لوگوں سے زیادہ لالچی شاید اس پوری دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ آج بھی ہم اپنے لالچ کی تسکین کے لیے اس گھر کی طرف روانہ تھے۔ راستے میں تبصرے کرتے جا رہے تھے کہ گھر تو کھنڈر ہو چکا ہوگا، کسی کو 2-4 پیسے دے کر دیکھ بھال کا کام ہی کروا لیتے، اب اس کی قیمت آدھی ہو جائے گی۔ آپس میں جھگڑے کر رہے تھے کہ گھر کا کیا حال ہوا پڑا ہوگا، لیکن جب گھر کی طرف گئے تو حیران رہ گئے، کیونکہ یہ تو وہ گھر لگ ہی نہیں رہا تھا۔ بات صرف اتنی نہیں تھی، جب ہم اس صحن میں داخل ہوئے تو وہاں پر ایک قبر بنی ہوئی تھی، جسے دیکھ کے ہم لوگ حیران رہ گئے، لیکن اس کے کتبے پر جو لکھا تھا وہ پڑھ کے ہماری حالت غیر ہونے لگی۔ ابھی ایسا لگتا تھا کہ سانس بند ہو جائے گا، جب اچانک سے کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو بچی کھچی جان بھی نکل گئی، کیونکہ جس کو دفنایا تھا وہی تو قبر سے باہر نکل کر۔ میرا نام جاوید ہے، میرے 2 بڑے بھائی تھے، میں سب سے چھوٹا تھا، لیکن سب سے زیادہ بگڑا ہوا اور لاڈلا بھی تھا۔ میں 12 سال کا تھا جب میرے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے۔ انہوں نے اپنی بہت بڑی انشورنس کروائی ہوئی تھی، وہ انشورنس کے پیسے ہمیں ہی ملنے تھے۔ بابا کے مرنے کی خبر ایک سناٹے کی طرح ہمارے وجود پر چھا گئی، لیکن رو دھو کے کچھ دن گزارنے کے بعد جب انشورنس کمپنی کی طرف سے چیک آیا تو ہمارے گھر میں ایک الگ ہی ماحول بن گیا۔ ماں نے وہ چیک ہاتھ میں لے کر بہت دیر تک دیکھا، پھر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، تمہارے باپ نے جاتے جاتے بھی تمہارے لیے بہت کچھ کر گیا، یہ گھر تم سب کے نام کر گیا اور یہ پیسے بھی تمہاری زندگی سنوارنے کے لیے چھوڑ گیا۔ ماں کی آنکھوں میں تشکر تھا، اس کی آواز میں عقیدت تھی، لیکن ہمیں اس لمحے اس تشکر کا مفہوم سمجھ نہیں آیا، شاید اس لیے کہ شکر ادا کرنا ہمارے خمیر میں شامل نہیں تھا۔ بڑے بھائی نے جیسے ہی ماں کی بات سنی تو ایک عجیب بے نیازی سے بولا کہ بابا نے اگر کچھ کر بھی دیا تو اس میں کیا انوکھا تھا؟ ہر باپ اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے، اس میں کون سی عظمت ہے؟ ماں کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا، جیسے کسی نے دل پہ چوٹ ماری ہو، مگر اس نے کچھ نہ کہا، بس آنکھیں جھکا لیں اور وہ چیک جسے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ محبت سے دیکھ رہی تھی، اسے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ اس دن کے بعد سے ماں خاموش ہو گئی تھی۔ ہم تینوں بھائی اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے تھے، کوئی زیادہ نوکری پیشہ نہ تھا، بس تھوڑا بہت کاروبار تھا جس سے گزارا ہو جاتا۔ وہ گھر جو بابا نے ہمارے نام کیا تھا وہ بھی ہمیں کبھی بھایا نہیں تھا۔ گاؤں اتنا پرانا اور پسماندہ تھا کہ وہاں آ کر ایسا لگتا جیسے ہم وقت کے کسی اندھیرے غار میں واپس چلے گئے ہوں۔ شہر کے سہانے خواب آنکھوں میں بسے تھے، مگر حقیقت یہ تھی کہ ہم ایک ایسے علاقے میں گھر کے مالک تھے جس کی زمین کی قیمت پچھلے 10 سال میں 1 انچ بھی نہیں بڑھی تھی۔ نہ کوئی اسکول، نہ ہسپتال، نہ بجلی کا پکا نظام، نہ سڑکیں، بس دھول اور خستہ حال دیواریں۔ ان دیواروں کے اندر ہماری زندگی قید تھی۔ بابا نے اگر وہی گھر ہمارے نام کیا تھا تو اس میں ہمیں احسان کی خوشبو نہیں، صرف غربت کی بو آتی تھی۔ اس گھر کو بیچ کر بھی کوئی خاص فائدہ نہ تھا، اس پر کچھ لگائے بغیر کوئی اسے خریدنے کو بھی تیار نہ تھا۔ ایسے میں ہم تینوں بھائی اکثر سوچتے کہ اگر ماں نہ ہوتی تو ہم کب کے یہاں سے جا چکے ہوتے، شہر جا کر کوئی کرائے کا فلیٹ لے لیتے، محنت کرتے، روزی کماتے اور شاید زندگی بہتر گزار لیتے۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ ماں کو یہاں اکیلا چھوڑنے کا خیال کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ بیمار ضرور تھی مگر اتنی بھی نہیں کہ بستر سے لگ جائیں۔ گھر کا کام سلیقے سے کرتی، ہر وقت کچن میں کچھ نہ کچھ پکاتی رہتی، کبھی کبھی پرانے صندوقوں سے بابا کی چیزیں نکال کر آنکھوں میں آنسو لیے آتی۔ ایسے میں ایک دن ماں کی طبیعت کچھ زیادہ ہی بگڑ گئی، جسم میں کمزوری اس قدر تھی کہ وہ بغیر سہارے کے چل بھی نہیں سکتی تھی، سانس لیتے ہوئے ہانپنے لگتی۔ ہم نے سوچا کہ کچھ عام بیماری ہوگی،
بخار یا کمزوری کی دوا سے ٹھیک ہو جائے گی۔ مگر جب 2 دن گزر گئے اور حالت مزید خراب ہوئی تو چھوٹے بھائی نے ضد کی کہ ٹیسٹ کرائے جائیں۔ شہر کے ہسپتال لے گئے، جہاں ڈاکٹروں نے مکمل چیک اپ کے بعد ہمیں الگ کمرے میں بلایا اور جو بتایا اس سے ہماری زمین نکل گئی۔ ماں کو کینسر تھا اور وہ بھی ایک ایسا مرحلہ جہاں علاج مہنگا اور بہت کم ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر علاج شروع نہ کیا گیا تو 6 مہینے میں بھی شاید یہ نہ نکال سکیں۔ اگر مکمل علاج کرانا ہو تو کم سے کم 90 لاکھ روپے لگیں گے۔ ہم تینوں بھائی ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے، جیسے ہم نے وہ رقم کبھی خواب میں بھی نہ سوچی ہو۔ ہم نے سوچا کیا 90 لاکھ روپے ایک ایسی عورت پر لگانا درست ہے جس نے اپنی عمر کا بڑا حصہ گزار لیا ہے؟ ہم میں سے کسی کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ ماں کا مکمل علاج کروا سکے۔ انشورنس سے جو پیسے ملے تھے وہ بھی 40 لاکھ کے آس پاس تھے۔ اس سے بھی کچھ حصہ پہلے ہی روزمرہ خرچوں اور ماں کی ابتدائی دوائیوں پر لگ چکا تھا۔ ماں کے دوا خانے کے ابتدائی وزٹ اور ٹیسٹوں پر ہی 25,000 خرچ ہو گئے تھے۔ ہم نے ان رسیدوں کو دیکھا تو ایک سناٹا طاری ہو گیا کہ ابھی صرف آغاز ہے اور یہ حال ہے تو آگے کیا ہوگا؟ چھوٹے بھائی نے کہا ہم تینوں اگر مل کر کوئی بڑا قدم اٹھائیں تو شاید کچھ ہو جائے۔ لیکن بڑے بھائی کا لہجہ سخت تھا۔ اس نے کہا کہ کامیابی ہمیشہ بڑی قربانی مانگتی ہے اور اگر ہمیں بھی کچھ بننا ہے تو قربانی دینا ہوگی۔ وہ قربانی جس چیز کی ہوگی اور کس کو دینی ہوگی، اس پر ہم نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ مگر دلوں میں ایک بوجھ ضرور بیٹھ گیا، جیسے کچھ بہت کٹھن فیصلہ قریب آ رہا ہو۔ دراصل بات کچھ یوں تھی کہ بڑے بھائی کے دل میں پہلے ہی سے شہر بس گیا تھا۔ وہ وہاں ایک لڑکی کو پسند کرنے لگا تھا اور اس کے خوابوں میں ایک نیا گھر تھا، نئی زندگی تھی۔ اس کے خیال میں سب کے خیال میں بیچ میں ماں ایک رکاوٹ بن چکی تھی۔ وہ ماں جس نے اپنے ہاتھوں سے اس کے بچپن کو تھاما اب اس کے لیے ایک بوجھ بن گئی تھی، ایک ایسا بوجھ جسے اتارے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ وہ بار بار ہمیں کہتا کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ زندگی میں کچھ بنو، کچھ حاصل کرو تو تمہیں دل سخت کرنا پڑے گا، جذبات کی جگہ عقل کو دینی ہوگی، ورنہ ساری زندگی اس پرانے بوسیدہ گھر اور بیمار ماں کے ساتھ سڑتے رہو گے۔ پہلے اس کی باتیں عجیب سی لگیں، جیسے کوئی بھی نارمل انسان ایسی بات کیسے کر سکتا ہے۔ لیکن جب اس نے بار بار یہی بات کی اور جب ہم نے ماں کو تڑپتے بلکتے اور تکلیف سے کراہتے دیکھا تو دل کے کسی کونے میں یہ خیال پنپنے لگا کہ شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے۔ شاید ہم ماں کو مصیبت سے نجات دلا رہے ہوں گے، شاید اسے سکون مل جائے گا، شاید ہم بھی ایک نئی زندگی شروع کر سکیں گے۔ بڑے بھائی نے ایک رات سب کو جمع کیا اور کہا کہ اب اور برداشت نہیں ہو رہا، نہ ماں کی حالت دیکھی جاتی ہے، نہ اپنی محرومی۔ یہ زندگی بس انتظار ہے ایک ایسی موت کا جو نہ آج آتی ہے نہ کل۔ اس نے کہا ہمیں ماں کو ایک پرسکون موت دے دینی چاہیے۔ ویسے بھی کینسر کی یہ آخری سٹیج ہے، 3-4 مہینے میں گڑمڑ ہو کر مر جائے گی، لیکن اس دوران ہماری زندگی برباد ہو جائے گی، کاروبار بند ہو جائے گا، شہر جانے کا خواب چکنا چور ہو جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ خود چلی جائے ہم اس سے رخصت کر دیں، تاکہ ہمیں بھی سکون مل جائے اور وہ بھی تکلیف سے بچ جائے۔ درمیانے بھائی نے پہلے تو ہچکچاہٹ ظاہر کی، لیکن پھر اس نے بھی سر ہلا دیا۔ میرے دل میں ایک عجیب بے چینی تھی۔ میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں کرتے، یہ غلط ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن میرا لہجہ اتنا مضبوط نہ تھا کہ ان کے ارادے کو روک سکتا۔ بڑے بھائی نے کہا کہ تم جذباتی ہو رہے ہو، یہ وقتی کیفیت ہے، جب ہم شہر پہنچیں گے تو سب بھول جاؤ گے، پھر نہ یہ گھر یاد آئے گا نہ ماں۔ اس دن سپہر ماں چھت پر کپڑے سکھانے گئی، میں نیچے تھا، درمیانہ بھائی برتن دھو رہا تھا اور بڑا بھائی ماں کے پیچھے گیا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، کچھ لمحے بعد ایک زوردار آواز آئی۔ میں بھاگ کر باہر نکلا، ماں زمین پر بے سدھ پڑی تھی، چہرہ زخمی تھا، جسم ساکت تھا۔ میں چیخا کہ ماں کو کیا ہو گیا ہے، کیا ہوا، کیسے گری؟ بڑا بھائی ہانپتے ہوئے بولا پتہ نہیں، شاید پیر پھسل گیا۔ میں قریب گیا، ماں کی نبض دیکھی، بہت ہلکی سی سانس محسوس ہوئی۔ میں نے کہا ماں زندہ ہے، جلدی چلو، ہسپتال لے چلتے ہیں۔ لیکن بڑا بھائی چلا اٹھا کہ ہسپتال جا کر کیا کریں گے، ڈاکٹر بھی یہی کہے گا کہ کچھ نہیں ہو سکتا، موت قریب ہے، بس اسے آرام سے جانے دو اور خاموشی سے اپنا کام ختم کر دو۔ درمیانے بھائی نے بھی سر ہلایا، جیسے سب طے ہو چکا ہو۔ میں چپ رہا، جیسے میری زبان گم ہو گئی ہو، جیسے میرے جسم سے جان نکل چکی ہو۔ وہ ماں جس کے لمس سے ہم بڑے
ہوئے جس کی دعا سے ہم بچے رہے، اب اسی کو دفنانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ بڑا بھائی کہنے لگا، اگر رشتہ داروں کو بلایا تو سیاپا ہو جائے گا، خرچہ الگ ہوگا، لوگوں کی باتیں الگ سننی پڑیں گی، اور پھر ماں کی تو یہ خواہش بھی تھی کہ وہ اسی گھر میں دفن ہو جہاں اس کے شوہر نے اس کے لیے چھت بنائی تھی۔ وہ بار بار کہا کرتی تھی، جب میں مر جاؤں تو مجھے اسی آنگن میں دفن کرنا جہاں میں نے ساری عمر بچوں کا انتظار کیا ہے۔ ہم نے کچھ لمحے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر صحن میں ایک کونا چنا اور قبر کھودنی شروع کی۔ جب مٹی کی تہ ہٹ رہی تھی تب مجھے ہر جھونکے کے ساتھ ایسے لگتا جیسے ماں کی سانس چل رہی ہے، جیسے وہ ہم سے کچھ کہنا چاہتی ہو، لیکن ہم نے کچھ نہ سنا۔ ہم نے اس کے چہرے پر سفید چادر ڈال دی اور اسے اس کچی قبر میں اتار دیا۔ میں نے ایک بار پھر کہا کہ ماں بھی زندہ ہے، دیکھو اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، وہ سانس لے رہی ہے، لیکن میرے بھائیوں نے کہا، یہ تمہارا وہم ہے، یہ تمہارا خوف ہے، یہ تمہاری کمزوری ہے، چھوڑو اسے، اب ماں مر چکی ہے اور یہ سب تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ ہم نے اپنی ماں کو زندہ دفنا دیا، نہ کسی کو بلایا، نہ کوئی رسم ادا کی، نہ کسی مولوی کو بلایا، بس قبر بند کر دی اور گھر کا دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا۔ ہم تینوں شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ 2-4 دن دل بوجھل رہا، رات کو نیند نہیں آتی تھی، ماں کی آواز کانوں میں گونجتی تھی جیسے وہ پکار رہی ہو، جیسے اس کی آہیں اب بھی صحن کی مٹی میں قید ہوں۔ لیکن جب شہر کی رونقیں دیکھی، جب وہاں کی چکا چوند روشنیوں میں اپنے خوابوں کو حقیقت بنتے دیکھا تو وہ بوجھ ہلکا ہونے لگا، وہ درد دھندلا ہونے لگا، وہ قبر اب یاد سے محو ہونے لگی۔ شاید یہی دنیا ہے، یہاں رشتے یادوں سے زیادہ نہیں ہوتے اور زندہ لوگ مرنے والوں کو بہت جلد بھول جاتے ہیں۔ بھائی نے جب پہلی بار شہر کی جس لڑکی کی بات کی تھی، اس وقت ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ صرف ایک لڑکی کی بات نہیں کر رہا بلکہ ایک مکمل منصوبہ تیار کر چکا ہے۔ وہ لڑکی جسے اس نے پسند کیا تھا وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، شکل و صورت میں دلکش اور انداز میں شہزادیوں جیسی۔ وہ اکیلی نہ تھی بلکہ اس کی 2 بہنیں بھی تھیں جو حسن میں کسی طور کم نہ تھیں۔ ان تینوں بہنوں کے والد ایک بڑے تاجر تھے جو زیادہ تر وقت ملک سے باہر گزارتے تھے۔ ان کی ماں کا انتقال کئی برس پہلے ہو چکا تھا۔ اب وہ تینوں بہنیں ایک بڑے سے گھر میں رہتی تھیں جہاں ملازموں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ہمیں جب معلوم ہوا کہ بھائی کا ان سے میل جول ہے تو پہلے تو حیرت ہوئی، لیکن پھر حالات نے ایسی کروٹ لی کہ ہم بھی اسی راستے پر چل نکلے۔ بھائی نے سب سے بڑی بہن سے نکاح کر لیا۔ کچھ ہی مہینوں میں ہم دونوں چھوٹے بھائیوں نے بھی باقی دونوں بہنوں سے نکاح کر لیا۔ شادیاں خاموشی سے ہوئیں، لیکن ہمیں اعتراض نہ تھا کیونکہ وہ شادیاں ہمارے حق میں فائدے کا سودا بن رہی تھیں۔ ان کے پیسوں سے ہم نے اپنا پہلا کاروبار شروع کیا جو ایک چھوٹی سی دکان تھی جہاں ہم کپڑے کا کام کیا۔ ہم تینوں بھائی مل کر محنت کرتے، بیویاں گھریلو تھیں لیکن خوبصورتی اور نرمی سے دل موہ لیتی تھیں۔ کچھ ہی وقت میں کاروبار نے اچھا رخ پکڑ لیا۔ ہم نے دوسری دکان لی، پھر ایک چھوٹا سا گودام بنایا، پھر کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر تھوک کا کام شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1.5 سال کے اندر ہم وہ لوگ بن گئے تھے جن کے پاس گھر بھی تھا، گاڑی بھی تھی، دکان بھی تھی اور پیسہ بھی۔ ہم حیران تھے کہ آخر گاؤں میں رہ کر ہم کیوں اتنے عرصے تک خوار ہوتے رہے، جیسے کوئی سایہ تھا جو ہمیں جکڑے ہوا تھا، جیسے کوئی رکاوٹ تھی جو ہر کامیابی کے دروازے پر ہمیں واپس موڑ دیتی تھی۔ لیکن جیسے ہی ہم نے گاؤں چھوڑا، جیسے ہی ماں کا بوجھ اتارا، سب کچھ بہتر ہونے لگا، جیسے قسمت نے ہمیں گلے لگا لیا ہو۔ شہر کی زندگی رنگین تھی، بیویاں حسین تھیں، ہر روز نیا لباس، نیا کھانا، نیا انداز۔ زندگی سہل ہوتی گئی، یہاں تک کہ ہمیں یاد بھی نہیں رہا کہ ماں کی قبر کس سمت تھی اور آخری بار اس کی یاد کب آئی تھی۔ لیکن وقت ایک سا نہیں رہتا۔ جس گھر میں ہم نے رہنا شروع کیا تھا وہ محل جیسا تھا، لیکن ایک دن اچانک انکشاف ہوا کہ وہ گھر لڑکیوں کا اپنا نہیں بلکہ ان کے کسی رشتہ دار کا ہے جو اب واپس آ رہا ہے اور ہمیں فوراً خالی کرنا ہوگا۔ پہلے تو ہمیں یقین نہ آیا، لیکن جب قانونی نوٹس ملا تو ہم نے بے دلی سے وہ گھر چھوڑ دیا اور کرائے کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں آ گئے۔ تینوں بیویاں، 3 شوہر اور چھوٹا سا فلیٹ جہاں سانس لینا بھی دشوار لگنے لگا۔ وہ سہولتیں جو پہلے ہمیں حاصل تھی اب ایک ایک کر کے چھننے لگیں، اور پھر جیسے بدقسمتی نے ہمارا پیچھا پکڑ لیا، کاروبار میں اچانک سے مندی شروع ہو گئی۔ کل تک جو گودام منافع دیتا تھا اب نقصان دینے لگا۔
وہ دکانیں جن پر رش ہوتا تھا اب خالی پڑی رہتی۔ گاہک آتے تو ہم میں سے کوئی ان سے بات کرنے کے موڈ میں نہ ہوتا۔ 3 بھائیوں کا ایک ہی کاروبار تھا، ہر بات پر اختلاف ہوتا، کوئی کچھ کہنا چاہتا تو دوسرا اس کے خلاف ہو جاتا، کسی کو مشورہ دینا چاہو تو وہ طعنہ بنا کر واپس آتا۔ دن بدن جھگڑے بڑھنے لگے، پہلے آوازیں بلند ہوئیں، پھر دروازے بند ہونے لگے۔ اسی طرح ان تینوں بہنوں کے بیچ بھی وقت کے ساتھ فاصلے بڑھنے لگے۔ کوئی کہتا کہ دوسری نے سسرال والوں سے زیادہ تعلق بنا لیا ہے، کوئی کہتا کہ شوہر کے کہنے پر اپنے ہی خون سے دور ہو گئی ہے، اور یوں ان کے بیچ میں کھچاؤ آتا گیا اور ہم تینوں بھائی بھی انہی کی طرح ایک دوسرے سے دور ہوتے گئے۔ گھر کی فضا بگڑ گئی، بیویوں کا آپس میں بول چال کم ہو گیا، ہماری بات چیت بھی تلخی کا شکار ہونے لگی۔ کاروبار جو پہلے ہمیں جوڑ کر رکھتا تھا اب ہمیں ایک دوسرے سے الگ کر رہا تھا۔ پھر کچھ ایسا ہونے لگا جیسے ہمارے ارد گرد کی دیواریں تنگ ہوتی جا رہی ہوں۔ فلیٹ کی چھت نیچے لگتی تھی، دیواریں سننے لگتی تھی، بیویوں کی زبانوں میں کاٹ آنے لگی، بھائیوں کی آنکھوں میں اجنبیت آنے لگی۔ دل کے اندر ایک ایسا بوجھ بڑھنے لگا جو کسی کو دکھایا نہیں جا سکتا تھا۔ کبھی رات کو آنکھ کھلتی تو ماں کی وہ آخری جھلک یاد آتی جب وہ سانس لے رہی تھی اور میں نے کہا تھا یہ زندہ ہے، لیکن میرے بھائیوں نے کہا تھا کہ سانسیں بس کچھ لمحوں کی مہمان ہیں، ان کا ناتا ٹوٹ جائے گا، اس لیے تکلیف کم کر دو۔ اور اب جب بھی کسی بیمار کو مرتے دیکھتا ہوں تو لگتا ہے شاید ماں بھی اسی تکلیف میں تھی، لیکن ہم نے اسے دفن کر دیا، زندہ دفن کر دیا۔ کبھی دل کرتا کہ چیخ چیخ کر بتا دوں کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، لیکن پھر دل کے اندر ایک خوف آ جاتا، اگر یہ راز کھل گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر کاروبار بھی نہ بچے گا، جو صرف کاغذوں میں باقی ہے، وہ عزت بھی ختم ہو جائے گی جو کبھی کسی کی نظروں میں تھی۔ پھر ایک دن بڑا بھائی جو کبھی سب سے مضبوط تھا وہ بھی ہار گیا۔ اس نے کہا مجھے لگتا ہے ماں کی بد دعا لگ گئی ہے، اس نے جو آخری نظر ہم پر ڈالی تھی وہی اب ہمیں جلا رہی ہے۔ اس کے الفاظ نہیں تھے لیکن آنکھوں میں جو سوال تھا وہ میرے خوابوں میں آتا ہے، ماں جیسے ماں پوچھتی ہو کہ تمہیں میرے جینے کی ایک سانس بھی بوجھ لگ رہی تھی، کیا میں نے تمہیں پالا پوسا تھا صرف اس لیے کہ تم مجھے زندہ دفن کر دو؟ ایک دن ہم تینوں بھائیوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ شاید اب ایک دوسرے سے الگ ہو جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ ساتھ رہ کر ہم ایک دوسرے کے لیے زہر بن چکے تھے۔ کاروبار تو ویسے بھی ختم ہو چکا تھا، اب جو کچھ بچا تھا وہ بکھر رہا تھا، کوئی بھی کسی کو سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ بیویاں اپنے بچوں کو لے کر الگ رہنے لگیں، ایک دوسرے سے میل ملاپ بند ہو گیا، دل میں ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا جو بھرتا ہی نہیں تھا۔ سب کچھ بکھر چکا تھا۔ الگ الگ رہنے کے بعد احساس ہونے لگا اکیلا پن صرف کمروں میں نہیں دلوں میں بھی اتر گیا ہے۔ کاروبار پہلے ہی زمین بوس ہو چکا تھا، اب اخراجات نے کمر توڑ دی تھی۔ جو بیویاں کبھی دولت اور آرام کے خواب دیکھ کر آئی تھیں وہ اب دن بھر طعنوں میں لگی رہتی تھیں۔ بچے سوال کرتے کہ پہلے تو اتنا کچھ تھا، اب سب کہاں گیا؟ ان کے سوالوں کے جواب کسی کے پاس نہیں تھے۔ اس دن بڑے بھائی نے سب کو بلایا اور کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم وہ فیصلہ کریں جو ہمیں بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ گاؤں کی زمین اور پرانا گھر بیچ دیتے ہیں، پیسے آپس میں برابر تقسیم کریں گے اور اپنے اپنے راستے خود بنائیں گے۔ ہم سب کو لگا کہ یہ بات تو واقعی سمجھداری کی ہے، کیونکہ اب اکٹھے رہ کر کچھ حاصل نہیں ہو رہا تو الگ الگ قسمت آزمانے میں کیا حرج ہے۔ ایک پرانی وین بک کروائی گئی، تینوں بھائی اپنے بچوں بیویوں کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ بیویوں کو کہا تمہیں بھی گاؤں دکھاتے ہیں جہاں ہم پلے بڑھے، کچھ یادیں تمہارے ساتھ بھی بانٹیں گے، شاید دل بھی ہلکا ہو جائے اور ساتھ میں تھوڑی سیر بھی ہو جائے گی۔ شہر کے شور سے نکل کر کھیتوں کی طرف سفر شروع ہوا۔ سب راستے بھر پرانی باتیں یاد کرتے رہے، بچپن کے کھیل، بچپن کی لڑائیاں، وہ درخت جس پر چڑھ کر ماں بلاتی تھی تو بھی نیچے نہ اترتے تھے، وہ گلیاں جہاں کھیلتے ہوئے شام ہو جاتی تھی۔ باتوں باتوں میں ایک بھائی نے کہا کہ گھر تو کافی پرانا ہوگا، گندا بھی ہوگا، صفائی بھی کرنی پڑے گی۔ دوسرے نے کہا یہاں تو کوئی ہوٹل بھی نہیں ہے، رات کہاں گزاریں گے؟ بڑے بھائی نے کہا فکر نہ کرو، پہلے پہنچنے تو دو، کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا۔ جب گاڑی گاؤں کے قریب پہنچی تو سب کی نظر کھڑکیوں سے باہر تھی، ہر ایک کی آنکھ میں پرانی یادیں جھلک رہی تھیں۔
لیکن جیسے ہی اپنے گھر والی گاڑی میں مڑے تو سب کے چہرے پر الجھن آ گئی۔ ایک لمحے کو لگا جیسے ہم غلط جگہ آ گئے ہوں۔ یہاں تو وہ کچھ بھی نہیں تھا جو ہم یاد رکھتے تھے۔ چھوٹا سا مٹی کا گھر، پیپل کا درخت، وہ ٹوٹی چارپائی، سب کچھ غائب تھا۔ اب یہاں ایک بلند و بالا 3 منزلہ عمارت کھڑی تھی، جیسے کسی نے زمین ہڑپ کر کے ایک نیا راج محل کھڑا کر دیا ہو۔ اگر دروازے کے ساتھ وہ پرانا پیپل کا درخت نہ ہوتا تو شاید ہم مان نہ پاتے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں ہم کبھی رہتے تھے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ گاڑی سے اترے تو سب کی نظریں ایک دوسرے سے سوال کر رہی تھی۔ گھر کا نقشہ بدل چکا تھا، دروازہ کھلا ہوا تھا، شاید کوئی اندر ہی تھا۔ ہم ہچکچاتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ جیسے ہی اندر قدم رکھا، سامنے کا منظر دیکھ کر دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک گئی۔ وہاں ایک قبر بنی ہوئی تھی، اور وہ بھی پکی قبر، سنگ مرمر کی سل رکھی گئی تھی جس پر الفاظ کنندہ تھے، اور وہ الفاظ پڑھ کر سب کے قدم ڈگمگا گئے۔ لکھا تھا، یہاں میں نہیں، میرے تینوں بیٹے دفن ہیں۔ یہ الفاظ ایسے تھے جیسے کسی نے ہمارے دل کے اندر سے چیخ نکال کر پتھر پر لکھ دی ہو۔ لمحہ بھر کو سب ساکت ہوئے، آنکھیں پتھرا گئی، آوازیں بند ہو گئی، سانسیں رک گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ ماں کی قبر جو ہم نے کبھی بنائی ہی نہیں تھی، آج وہ نہ صرف موجود تھی بلکہ بول رہی تھی، ہمارے خلاف گواہی دے رہی تھی، ہم پر الزامات لگا رہی تھی، ہماری بے حسی کی تحریر بن گئی تھی۔ ہم دیواروں کو دیکھ رہے تھے، زمین کو گھور رہے تھے، ایک دوسرے کو ٹٹول رہے تھے کہ کہیں یہ خواب تو نہیں۔ اتنے میں بڑے بھائی کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے چہرے سے زندگی کا رنگ اڑ گیا۔ بچہ کھچا ہوش بھی جاتا رہا۔ ہم سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے کہ وہ کس کو دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے چہرے پر خوف اور حیرت کی ملی جلی پرچھائیاں ہمیں بتا رہی تھی کہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اب آپ اگلی کمانڈ دیکھیں۔ جب ہم نے اس شخص کی طرف دیکھا جو بڑے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہماری ماں کا بیٹا منیب تھا، جس کے بارے میں ہمیں بس اتنا ہی پتا تھا کہ ہماری ماں کی پہلی شادی ہوئی تھی اور وہ بیوہ ہونے کے بعد ہمارے بابا سے بیاہی گئی تھی۔ منیب ان کا پہلا بیٹا تھا، لیکن بچپن میں ہی ان کے سسرالی رشتہ داروں نے زبردستی ماں سے منیب کو چھین لیا تھا اور وہیں پل بڑھ کر کہیں گم سا ہو گیا تھا۔ ہم نے کبھی اس بارے میں تفصیل جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، کیونکہ ماں نے بھی اس دکھ کو چھپانے کی بہت کوشش کی تھی۔ ہمیں بھی کبھی اہمیت نہیں دی کہ کسی اس بات کے پیچھے کوئی گہرا درد چھپا ہے یا کوئی حقیقت ہو سکتی ہے۔ ہم نے یہ سوچ کر دل کو بہلا لیا تھا کہ منیب کی کہانی بس ایک ادھوری یاد ہے، ایک پرانی کہانی ہے جس کا انجام کبھی نہیں ملنا۔ لیکن آج وہ کہانی ہمارے سامنے جیتی جاگتی حقیقت بن کر کھڑی تھی۔ منیب نے بڑے اعتماد سے بڑے بھائی کی طرف دیکھا اور کہا، جی ہاں، یہ وہی زمین ہے جہاں میں پیدا ہوا تھا اور جسے تم لوگوں نے میری ماں سمیت مٹی میں دفنا دیا تھا۔ تم لوگوں نے صرف زمین پر نہیں قبضہ کیا بلکہ ایک ماں کی سانسوں کو بھی دبا دیا تھا، لیکن قدرت نے تمہاری بے حسی کا جواب میرے ہاتھوں سے دینا لکھا تھا۔ بڑے بھائی نے جیسے ہی اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ تو ہے جس نے ہماری زمین پہ قبضہ کیا اور ہماری ماں کی قبر پہ یہ جھوٹ لکھوایا، تو منیب نے سنجیدگی سے کہا، یہ کوئی جھوٹ نہیں، یہ سچ ہے۔ جو تم لوگوں نے کیا وہ میں نے پتھر پر لکھ دیا تاکہ دنیا دیکھے کہ خون کے رشتے جب بے حس ہو جائیں تو مٹی کیسے چیخنے لگتی ہے۔ اسی لمحے پیچھے سے قدموں کی آہٹ آئی اور سب نے پلٹ کر دیکھا تو ہماری آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو ہو گئیں۔ سامنے ماں کھڑی تھی، وہی ماں جس کو ہم نے کینسر کا مریض سمجھ کر زندہ دفن کر دیا تھا، وہی ماں جو ہمارے ہاتھوں میں تڑپتی رہی۔ ہم نے اسے ہسپتال لے جانے کی بجائے اپنے ضمیر کے قبرستان میں دفن کر دیا تھا۔ وہی ماں اب ہمارے سامنے کھڑی تھی، تندرست، خوبصورت اور مطمئن۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی نفرت تھی نہ غصہ، بس ایک عجیب سی بے نیازی تھی جو ہمارے سینے میں کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ ماں نے نرمی سے کہا کہ تم لوگ مجھے مرا سمجھ کر چلے گئے تھے، لیکن اس وقت منیب واپس آیا تھا، وہ مجھ سے ملنے آیا تھا۔ اس نے جب میری حالت دیکھی تو مجھے قبر سے نکالا، ہسپتال لے گیا، مہینوں علاج کروایا اور موت سے چھین کر واپس زندگی میں لایا۔
پھر میں نے فیصلہ کیا کہ جس بیٹے نے ماں کو زندہ دفن کیا، اس سے بہتر ہے وہ بیٹا جو ماں کو موت سے نکال لایا۔ میں نے ساری جائیداد، ساری زمین، سب کچھ منیب کے نام کر دیا، اور آج میں اس کے ساتھ ہوں، اس کے بچوں کے ساتھ رہتی ہوں، جو مجھے نانی کہتے ہیں۔ تم لوگ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ ہمارے بڑے بھائی کو ابھی بھی غصہ تھا۔ اس نے کہا، آپ کون ہوتی ہیں ہماری جائیداد کسی کے نام کرنے والی؟ یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا حصہ ہے، یہ ہمارا باپ کا گھر ہے۔ اس پر ماں نے ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا، باپ کا گھر تو وہ ہوتا ہے جہاں بیٹے ماں کو دفن کرنے کی بجائے بچاتے ہیں۔ جس گھر میں اولاد بے رحم ہو، وہاں دیواریں بھی روتی ہیں۔ منیب بھی خاموش نہ رہا، اس نے بھی آگے بڑھ کر بڑے بھائی کو تھپڑ مارے اور کہا کہ اب بتا، تجھے اپنی زمین عزیز ہے یا اپنی ماں کی جان، جو تو نے خود اس قبر میں دھکیل دی؟ ہم سب ساکت ہو گئے۔ ہم نے پہلی بار اپنی زندگی میں اپنی ماں کے چہرے پر وہ جذبات دیکھے جو کبھی نہ دیکھے تھے، غصہ، بے بسی اور گہری مایوسی۔ ماں نے ہمیں دھتکار دیا اور کہا، اگر میں چاہوں تو پولیس کو بلوا کر تم دونوں کو اندر کرا دوں، کیونکہ تم لوگوں نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ میں نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا کیونکہ تمہاری پیدائش کی ماں ہوں، لیکن تم لوگوں کے لیے اب کچھ بھی نہیں ہے۔ تم لوگوں نے اپنی ماں کو دفنایا، آج وہ ماں تمہیں اپنی زندگی سے نکال رہی ہے۔ جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ، ورنہ قانون کو یاد دلاؤں گی کہ کیسے تم لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ منیب نے ہماری طرف طنزیہ ہنسی سے دیکھا اور کہا کہ ہاں، بلاؤ پولیس۔ تمہیں لگتا ہے تم بچ جاؤ گے؟ یہ زمین اب میری ہے، میں ہوں اس علاقے کا ASI۔ تم نے جو کیا وہ میرے پاس ریکارڈ میں ہے۔ تمہیں جیل کی ہوا کھلوا دوں گا۔ جب یہ سنا تو ہماری ٹانگیں کانپنے لگیں، آنکھوں سے شرمندگی بہنے لگی، زبانیں گنگ ہو گئیں۔ ماں کے قدموں میں گرنے کی ہمت بھی نہیں رہی۔ ہم سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بے آواز رو پڑے۔ ہمارے منہ لٹک گئے۔ ہم اپنی بیویوں اور بچوں کے ساتھ واپس گاڑی میں بیٹھے۔ بیویاں کہتی رہیں کہ ماں سے معافی مانگو، ان کا دل جیتو، ان سے اپنا حق لو، لیکن ہم کیا بتاتے کہ ماں کے دل سے ہم کب کے خارج ہو چکے ہیں۔ ہم شہر میں واپس آ گئے، لیکن اب وہ شہر بھی اجنبی لگنے لگا تھا۔ کاروبار پہلے ہی برباد ہو چکا تھا، اب محنت مزدوری سے پیٹ پالنے لگے۔ بیویاں دن بھر تانے دیتی، بچے فرمائشیں کرتے، لیکن ہم خاموش رہتے تھے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ ہماری زندگی کی بربادی کسی اور کی وجہ سے نہیں، ہماری اپنی بے حسی کی سزا ہے۔ جس دن ہم نے ماں کو قبر میں اتارا تھا، اس دن ہماری قسمت بھی دفن ہو گئی تھی۔ جب تک ماں کا دل نہ پگھلے، جب تک ماں کی آنکھوں میں آنسو آنکھوں میں ہمارے لیے دعا نہ ہو، جب تک ماں کے ہاتھ ہمارے سروں پر نہ آئیں، تب تک ہم کچھ بھی کما لیں، عزت نہیں کما سکتے۔ دن گزرتے گئے، لیکن دل کا بوجھ کم نہ ہوا۔ کئی بار دل چاہا کہ ماں کے قدموں میں گر جائیں، لیکن پھر خوف آتا کہ کہیں ماں ہمیں پھر سے دھتکار نہ دے۔ آج بھی ہم اسی محلے میں کرائے کے چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، جیتے ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ شاید کبھی ماں کا دل پگھلے اور وہ ہمیں معاف کر دے، تبھی ہماری زندگی کا سکون واپس آئے گا۔ سبق یہ ہے کہ دنیا کی کوئی دولت ماں کی دعا سے بڑی نہیں۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، صرف ایک حدیث نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ جس نے سمجھا، اس نے دنیا میں جنت جیت لی اور آخرت بھی۔ ہم نے ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے، لیکن ان آنسوؤں کے بدلے ہمیں کبھی سکون نہ ملا، شاید کبھی ملے گا بھی نہیں، کیونکہ ماں کا دل ٹوٹ جائے تو دنیا کی ساری مرمتیں بھی اسے جوڑ نہیں سکتی۔ ماں اس ہستی کا نام ہے جس کے قدموں تلے جنت ہے، جو راتوں کو جاگ کر اولاد کی نیند کی حفاظت کرتی ہے، جو بھوکی رہ کر بچوں کا پیٹ بھرتی ہے، جو اپنے دکھ چھپا کر صرف خوشی دیکھتی ہے۔ مگر ہم اکثر اسی ہستی کو نظر انداز کرتے ہیں، اس کی قربانیوں کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ بھی اپنی محبت کو ماں کی محبت سے تشبیہ دیتا ہے، فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ تشبیہ کافی ہے کہ ماں کے مقام کو سمجھنے کے لیے۔ ہم نے اپنی ماں کو صرف ایک بیماری کی وجہ سے، صرف ایک کمزوری کی وجہ سے مرنے کے لیے چھوڑ دیا، صرف اس لیے کہ وہ بوجھ لگی تھی۔ وہ ماں جو ہر مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑی رہی، جو ہمارے لیے دعائیں کرتی، جس کے ہاتھوں میں برکت تھی، اس کو ہم نے قبر میں اتار کر بھول جانا چاہا، مگر قدرت نے اس ماں کو ایسے بیٹے کے ذریعے بچا لیا
جسے کبھی اپنوں سے جدا کر دیا گیا تھا، جسے ماں کی گود چھیننے کا دکھ سہنا پڑا، مگر اس نے بدلہ لینے کے بجائے خدمت کی، محبت کی، وفا کی۔ ہم شرمندہ ہیں، مگر اب الفاظ بھی کافی نہیں، معافیاں بھی کم ہیں۔ ماں کی ناراضگی وہ عذاب ہے جو دنیا میں سکون دیتی ہے، نہ آخرت میں نجات۔ ہماری کہانی سبق ہے ہر بیٹے کے لیے، کبھی بھی اس ہستی کو مت چھوڑو جس نے تمہیں جنم دیا، پالا، تمہارے لیے دنیا سے لڑتی رہی۔ اگر زندگی میں کچھ اچھا چاہتے ہو تو ماں کی خدمت کرو، اس کے قدم چوم لو، اس کی دعائیں لو، ورنہ ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے جب پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہ بچے۔